کہ حسین بادشاہ نے عصر کی نماز کی حالت، میں نے ابھی بھی سنا، نماز کی حالت میں سر کٹوایا، نماز پڑھ دی. اچھا عصر کے وقت حسین نے وقت شہادت نماز میں سر کٹا دیا، تو وہ جو ظہرین پڑھی تھی حسین نے، جس میں سعید کی شہادت پڑھتے ہو، اب وہ میری تو زلفیں بھی نہیں کہ میں یوں کروں. لیکن قوم کو سوچنا تو چاہیے. وہ جو ظہرین دوپہر میں پڑھی حسین نے، اس کے ساتھ عصر نہیں پڑھی، حالانکہ نماز خوف پڑھی نا. تو جب ظہرین امام پڑھ چکے ہیں، اب کون سی عصر تم پڑھوا رہے ہو؟ کون سی پڑھوا رہے ہو؟ حسین کو ذریعہ معاش بنانا اور چیز ہے، حسین کا مومن نہیں، حسین کا مسلمان بننا اور بات ہے. وہ بننا اور بات ہے، ذریعہ معاش اور چیز ہے، حسین کا بندہ بننا اور بات ہے. ٹھیک ہے نا، جائز ہے، وہ بھی ذریعہ معاش بھی ہو تو انہی کا صدقہ کھاتے ہیں سب. ذکر کرنے والے کیوں نہ لیں؟ امام رضا نے کہا تھا، اے دابل خزائی، تو نے تو صرف میرا لباس مانگا، کاش تو نے جلد رسول مانگی ہوتی. تو وہ تو اتنا بڑا اجر ہے اس کا. وہ احسان نہیں ہے آپ لوگوں کا کہ وہ ہمیں نیازیں دیتے ہیں، آپ تو احسان ہے. نہیں، احسان نہیں ہے، وہ ان بادشاہوں کا ہے، آپ کا تو ہے ہی نہیں. تو جب آپ کا ہے نہیں تو احسان کیوں جتاتے ہو؟ وہ تو ہے مالکوں کا. جب آپ نے مالکوں کا نام کا نکال دیا تو پھر اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ فلاں اتنا لے رہا، فلاں اتنا لے رہا، تو کیوں نہ لیں بھائی، کیوں نہ لیں؟ اپنے مالک کے نام پہ لے رہے ہیں، کوئی تمہیں ڈاکہ تو نہیں ڈالا. تو اس لیے سرکار متوجہ رہیے ان رازوں کی طرف. کیوں ظہرین پڑھ لی، پھر عصر کیوں پڑھا دی؟ کیوں؟ کچھ چھپانا چاہتے ہو؟ بیٹھیے حضور، بسم اللہ حضور، آئیے تھوڑا مجھے برداشت کیجیے. اس کے بعد سرکار آپ ہیں، ممبر ہے اور جوانیاں ہیں، تو ذرا تھوڑی دیر بوڑھے کو سن لیجیے. اس کے بعد جو مرضی آئے کہتے رہیے گا. یہاں کون روکتا ہے کسی کو؟ سب ٹھیک ہے، بس صرف بادشاہوں کی تضحیک نہ ہو. باقی کیا پدی کا شوربہ. ایک سمندر سے ایک چڑیا بیچاری کتنا کہ لے گی حضور. تو پھر وہ کیا راز ہے؟ تاکہ میں آیت کی طرف لوٹ جاؤں، اور جو راز آپ کو 2-3 دینے بس وہی دوں گا. اور میں نے تو جواب دیا آپ کو کہ میں نہیں کہوں گا کہ میں ذکر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تاکہ میرے پیچھے بہت بڑے بیٹھے رہیں. سرکار ابھی سنیے تو صحیح، میں بالکل نہیں بھولتا، ابھی یادداشت بہت کام کر رہی. تو آرام سے سنیے، مجلس جس طرح سنی جاتی ہے اور جس طرح سے پڑھی جاتی ہے ویسے ہی سنیے. کوئی کہیں نہیں جا رہا، کسی کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن سرکار بار بار معذرتیں کیوں کرنی؟ فلاں بیٹھا، فلاں. بھائی آپ ذکر محمد والے محمد کیجئے، کوئی بھی بیٹھا رہے وہ بیٹھا رہے. نجفی صاحب تو بیٹھے رہے جناب، آپ ذکر تو کیجئے. ذکر قیمتی ہے یا نجفی صاحب کا بیٹھنا قیمتی ہے؟ ذکر قیمتی ہے، بس اسی پہ جان لٹائیے. کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا بیٹھا، کون بیٹھا، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. ہر کوئی اپنی مرضی سے ہی آیا نا، کسی کو کوئی پکڑ کے تو نہیں لے کے آیا. ٹھیک ہے نا، تو آرام کیجئے. یہ اسلوب دین ہے، یہاں خدا ملتا ہے. اگر آپ آئے ہیں کہ یہاں گناہ بخشے جاتے ہیں، تو میں علامہ نجفی صاحب فتویٰ دے رہا ہوں، نجف کے بھی ہاف پہ فتویٰ دے رہا ہوں کہ مجلس حسین میں گناہ نہیں بخشے جاتے. ارے یہاں آتا ہی وہی ہے جو بخشا ہوا ہوتا ہے. یہاں کون سی بخشش چاہیے تمہیں؟ بس وہ تو تم کر سکتے. سرکار جتنا بڑا جملہ نجفی صاحب نے بولا ہے اتنا بڑا ہی نہ ہونا چاہیے.
تاکہ جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان کو پتہ لگ گیا کہ اندر پبلک بیٹھی ہے امام بارگاہ مسجد میں. علی لال کلندر علی 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 نہیں، اس کو چھوڑیں اس بات، وہ تو چھوڑیں. ہم حدیث قصہ لے کے بیٹھ جائیں تو سارے وعدے پورے ہو جاتے ہیں. ہم تو رسول کی صرف ایک حدیث پڑھ دیں تو یہ مغفرت اور بخشش اور جنت اور یہ حاجتیں سب پوری ہو جاتی ہے نا، وہ پوری ہو جاتی ہے. ہمیں کچھ اور راز چاہیے، ہمیں کچھ اور چیز چاہیے بھائی سرکار، ہمیں تو کچھ اور چاہیے. تو وہ سجدہ کیوں کرا دیا؟ اچھا مقام شکر بھی نہیں تھا، امام ہے اس وقت، حجت ہے، آسائے توحید ہے. مجھے یہ بتلائیے کہ وہ مقام شکر بھی نہیں، کیونکہ شہادت عظمی حسین سے بڑی نہیں کہ حسین اس نعمت میں سجدہ ریز ہو جائے. وہ شہادت عظمی بھی تبھی عظمی ہے جو حسین ہے. سمجھ رہے نا، وہ شہادت عظمی بھی تب عظمی ہے، تب عظمی ہے کہ جی حسین ہے. نبی کے بیٹے کو ضرورت نہیں ہے کہ شہادت اسے 4 چاند لگائے. نہیں نہیں، نبی کے بیٹے میں یہ عزت ہے کہ وہ ان کو، ان افعال و اقوال کو عزت دے رہا ہے. اور عہدہ امامت بھی حسین کو عزت نہیں دے رہا، حسین عہدہ امامت کو عزت دے رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب مقام شکر بھی نہیں ہے کہ کوئی نعمت نازل ہو گئی ہے کہ حسین سجدے میں گر جائیں. تو پھر راز کیا ہے؟ بس فقیر کی بارگاہ میں کبھی بھی نہ کہتا، خدا کی قسم کبھی دل کبھی بھی چاک نہ کرتا، کبھی بھی نہ کہتا، لیکن بس آج کہنا پڑ گیا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. کہ حسین نے سجدہ کیوں کیا؟ معصومین سے پوچھا گیا، کہو تو نام بھی بتا دیتا ہوں. تقی بادشاہ سے، عسکری بادشاہ سے، جبریل ابن شاہزان نے پوچھا، نقی بادشاہ سے سرکار ابو ہاشم ابو داؤد جعفری نے پوچھا. انہوں نے کہا مولا وقت نماز تو ظہرین ہو گئی تھی، سجدہ شکر کا مقام بھی نہیں تھا، پھر حسین سجدے میں کیسے چلے گئے؟ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا اس راز کا، اور تمہارے دل اگر جانچ نہ لیے گئے ہوتے تو ہم بھی تمہیں نہ بتلاتے، ہم بھی نہ بتلاتے. مہربانی میرا امام تو نے مسئلہ حل کر دیا. کہا حسین کے وجود میں مخلوق خدا نے اتنے زخم کر دیے، قریب تھا کہ چھپا ہوا نظر آ جاتا. مخلوق سجدے میں حسین کو خدا سمجھ کے گر جاتی اس سے پہلے کہ نور خدا قلب حسین میں ظاہر ہوتا. حسین نے خدا کو چھپا کے سجدہ. اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟